بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو، بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنوں کی دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی شروع کی 10 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں جانا ہے، یعنی اللہ کی بات کے آگے اپنی بات نہیں رکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات نہیں رکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے پیچھے سے نہ پکارا جائے بلکہ انتظار کیا جائے، وہ باہر نکلیں گے تو بات ہوگی۔ یہ ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور گھر کے پیچھے سے پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، تو ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں۔
پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب کوئی بد کردار خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے بولو گے تو نقصان ہو جائے گا اور افسوس کرو گے۔ اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی زیادہ بہتر ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لڑنے والے مومنوں میں آپس میں صلح کرا دو۔ اس کے بعد یہ آیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ناظرین کرام، اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ آج کے درس میں 10 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ سورہ حجرات بہت اہم سورہ ہے۔ سماج کے اندر جو خرابی پھیلی ہوئی ہے اس کے تعلق سے اس کے اصلاح کے لیے بڑی بہترین سورہ ہے۔ اس سورہ کو ہمیں اور آپ کو بار بار پڑھنی چاہیے اور اس کے حکم پر عمل کرنی چاہیے۔ پورے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پر سورہ حجرات سماجی خرابی کو بتانے کے لیے بہترین سورہ ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طوال مفصل کی پہلی سورہ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ طوال مفصل کی پہلی سورہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سورہ قاف سورہ نمبر 50 طوال مفصل کی پہلی سورہ ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، مسند احمد حدیث نمبر 16982، واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت مکان التوراۃ السبع واوتیت مکان الزبور المعین واوتیت مکان الانجیل المثانی وفضلت بالمفصل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے توریت کی جگہ پہ 7 سورتیں دی گئی ہے، سب طوال دیا گیا ہے، اور مجھے زبور کی جگہ پہ معین سورتیں دی گئی ہے، اور مجھے انجیل کی جگہ پہ مثانی سورتیں دی گئی ہے، اور مجھ کو فضیلت دی گئی ہے مفصل سورتوں کے ذریعے۔ اس حدیث پر غور کریں اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہے اس پر غور کریں۔ جیسے اس کے اندر یہ آیا کہ السبع، سبع طوال، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر 7 سورتیں بڑی لمبی سورہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سورتیں جو لمبی لمبی سورتیں دی گئی ہے توریت کی جگہ پہ دی گئی ہے۔ وہ 7 سورتیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک، تو اس طریقے سے 7 سورتیں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ زبور کی جگہ پہ معین عطا کیا گیا ہے۔ معین کیا ہے؟ وہ سورتیں ہیں جن کی آیتیں 100 سے 200 تک ہیں۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک کی سورتیں ایسی ہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ انجیل کی جگہ پہ مثانی مجھے دیا گیا ہے۔ مثانی کیا ہے؟ وہ سورتیں ہیں جن کی آیتیں 100 سے کم ہیں، سورہ نمل سے سورہ حجرات تک۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مفصل سورتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک۔ مفصل کیوں کہا گیا؟ یہ آیتوں کے اعتبار سے خاص صورتیں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے۔ مضامین اس کے اندر مکمل بیان کیے گئے ہیں، کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان غور کیجئے۔ اب یہ مدنی سورہ ہے، اس لیے اکثر یہ آئے گا اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ مدنی سورہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اس کے رسول سے پیش قدمی کی ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے نہیں جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے نہیں جانا ہے۔ پہلا ادب ہے کہ آگے نہ بڑھو بلکہ پیچھے ہی رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ۔ قرآن کا جب حکم آ جائے تو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو ماننا ہے۔ اللہ کی چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اس کے بعد کسی کی نہیں چلے گی۔ 2 ہی تو رہنمائی کے لیے اصول ہے، ایک قال اللہ اور ایک قال الرسول ہے، تیسرے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے۔ شان نزول پر ذرا غور کریں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4845، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قاد الخیران ان یہلکا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم فاشار احدہما بالاقرع بن حابس اخی بنی مجاشع واشار الاخر برجل آخر فقال ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی قال ما اردت خلافک فارتفعت اصواتہما فی ذلک فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں قریب تھا کہ 2 نیک آدمی ہلاک ہو جاتے،
یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی آوازیں اس وقت بلند ہو گئی، نبی کی آواز سے بلند ہو گئی جب بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا بنو مجاشے کے اقرا بن حابس کو امیر مقرر کر دیا جائے، جبکہ دوسرے نے کسی اور شخص کا نام لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کا ارادہ میری مخالفت کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں ہے۔ اب ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ابن زبیر کہتے ہیں فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہمہ، کہ جب یہ آیت اتری تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، عمر کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام ایسے تھے، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھتے تھے، پست رکھتے تھے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جو آیت اترتی تھی اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ تم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ بلاؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو اعمال برباد ہو جائیں گے اور لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ آپ غور کریں، بندہ زبان سے کبھی کبھی ایسا کلمہ کہتا ہے اسے شعور بھی نہیں ہوتا اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی بات بول جاتا ہے اس کو شعور بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6478، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی الجہنم۔ آدمی اللہ کی رضامندی کی ایک بات کہتا ہے اور وہ اس پر غور بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اچھی بات کہی ہے۔ پھر اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، وہ غور بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم شعور بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے بولنے سے پہلے تولیے کیا بول رہے ہیں، یوں ہی زبان کا استعمال نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں سے باہر آنے کے لیے لوگ آواز دیتے تھے، منع کیا جا رہا ہے ایسا مت کہیے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کہو۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، ان کی عقل ماری گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی گھر تھے کیونکہ آپ کے ازواج مطہرات کے گھر بنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، جو غیر مہذب قسم کے دیہاتی ہوا کرتے تھے وہ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے، تو منع کیا جا رہا ہے۔ سنن ترمذی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3267، صحیح حدیث ہے یہ۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اتری ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون،
تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ان حمدی زین و ان ضمی شین، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریف زینت ہے اور میری مذمت بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، ایسی بات مت کہا کرو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ باتیں اتری ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، تعظیم کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے غور کریں آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان۔ آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہ آیت صحافت کے بارے میں سب سے اہم آیت ہے، یہ آیت میڈیا کے لیے سب سے اہم آیت ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ پہلے خبر کی تحقیق کرو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، کسی آدمی کے بارے میں کوئی چیز میڈیا نے بتایا، خود ہی حکم بھی لگا دیا، تو جج کس کام کے لیے، پولیس کس کام کے لیے، محکمہ کس کام کے لیے، وکیل صاحب پھر کیا کریں گے؟ اب وکیل صاحب کا بھی کام نہیں رہا، جج صاحب کا بھی کام نہیں رہا، میڈیا ہی نے پورا فیصلہ سنا دیا۔ اس لیے کہا جا رہا قرآن مجید کی آیت ہے کہ تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ بولو۔ ایک آیت پر غور کریں تو پتہ چلے گا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ شانتی کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، أَذَاعُوا بِهِ پھیلا دیتے ہیں۔ أَذَاعُوا اسی سے مذیاع کا معنی ریڈیو، تو اسی سے ہے صحافت، ٹیلی ویژن اور جو بھی صحافت کی چیزیں ہیں، کہا جا رہا ہے لوگ پھیلا دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ بھئی تحقیق کرو، دیکھو، تاکہ بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ فرنٹ پیج پر پہلے ہی بتا دیتے، لکھ دیتے بغیر تحقیق کے، بعد میں جب عدالت باعزت بری کرتی ہے تو پھر فرنٹ پیج پر کیوں نہیں آتا، پہلی ہیڈ لائن کیوں نہیں بنتی؟ تو یہ میڈیا کا دو رخا منہ ہے، ہیرو کو زیرو، زیرو کو ہیرو بنا دے۔ میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح بات پیش کرے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر امن اور شانتی والی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں۔ اسی کے اندر یہ کہا گیا وَلَوْ رَدُّوهَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس خبر کو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آتے یا ذمہ داروں کے پاس لے کر آتے، اسے یہ پتا چلا جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے اس کی تحقیق کیجئے۔ اس لیے کہا گیا يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ اس خبر کی تحقیق کرتے۔ استنباط اسی سے ہے کہ مسئلے سے کیا مستنبط ہو رہا ہے، اور استنباط جس لفظ سے بنا وہ ہے نبتن، کھڈا جب کھودتے ہیں، کنواں جب کھودتے ہیں تو پہلا پانی نکلتا ہے، تو جب خبر کی تحقیق تک جائیں گے تب ہم اور آپ صحیح خبر کو باہر لا سکتے۔ اڑی اڑائی خبر سنیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ کوا کان لے کے بھاگا تو سب لوگ یہی بول رہے جی کان لے کے بھاگا، بھیا کم سے کم کان کی طرف تو دیکھیے کان ہے کہ نہیں، کہ کوے کی طرف بھاگیے گا؟ تو مسئلہ وہی ہے۔ ایک نے کہا بغیر تحقیق کے سب لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ ذمہ داروں تک بات پہنچ جائے تو وہ لوگ جان لیں گے اور خبر کی تحقیق کر کے نکالیں گے۔ اس لیے میڈیا کے لیے ضروری ہے خبروں کی تحقیق کرے، خود ٹرائل نہ چلائے، خود عدالت نہ بنے، خود جج کا کام نہ کرے، وکیل کا کام نہ کرے، پولیس والا کام نہ کرے، بلکہ سب کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ بات جتنی ہو اتنی ہی بیان کیا جائے اور منہ دیکھ کر کام نہ کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے کسی کی دشمنی میں کوئی چیز نہ بولا جائے، بلکہ جو بات صحیح ہے وہی بیان کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ورنہ جب بات آگے چل کے غلط نکلے گی تو افسوس کریں گے۔ آپ غور کر لیں سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 پر، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم لوگ گالی مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنی ہے، اس کی ریسرچ کرنا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو گالی نہیں دینا، ورنہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اس لیے قلم کا بھی صحیح استعمال کیا جائے، زبان کا بھی صحیح استعمال کیا جائے، تحقیق کیا جائے، پھر اس کے بعد بولا جائے، پہلے تولیں پھر بولیں۔ اب آئیے غور کریں، دیکھیں، احتیاط سے کام لیا جائے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 279،
حدیث نمبر 18459، حارث بن ابی زرار خزائی جو ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو ہیں حارث، وہ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں جاتا ہوں، وہاں لوگوں کو کہوں گا وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، تو آپ اپنے نمائندے بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بھیجا۔ ولید بن عقبہ ڈر کے مارے وہاں نہیں گئے، تو حارث جو تھے وہ گھبرا گئے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہے، ان کے نمائندے کوئی نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اور بھیجا، تو راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، حارث کی بھی ملاقات ہو گئی اور ان لوگوں کی بھی ملاقات ہو گئی۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم لوگ تو مدینہ آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم آپ ہی کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ نے واپس کر دیا ولید بن عقبہ کو؟ جی نہیں، وہ آدمی تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی بھی کوئی بات کہے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ پھر انہوں نے یہ کہا والذی بعثک بالحق ما رأیتہ ولا اتانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حارث نے یہ کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، وہ میرے پاس آئے ہی نہیں، ولید بن عقبہ آئے ہی نہیں، تو میں کیسے ان کو مال نہیں دوں گا؟ تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بات صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلط کہا تھا۔ آیت نمبر 9 اور 10 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو اس میں صلح کرا دو۔ تو بھائی لڑائی جھگڑا تو ہوگا ہی، لیکن صلح کرانے والے اچھے ہیں۔ آج اپنے سماج میں صلح کرانے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مذاق بہت اڑاتے ہیں۔ آج کل صلح کرانے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ صلح کرا دیتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلا یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ بولا کیوں نہیں؟ کہا آپس میں صلح کرا دینا، اور لڑائی جھگڑا کرنا ایسا ہے جیسا کہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ جب ٹکلا بنانے کے لیے جائیے تو کس طریقے سے پورا بال حجام نکال لیتا ہے، تو ہم اور آپ جب لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس طریقے سے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو صلح کرا دیا جائے۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی بھائی چارہ، دینی بھائی چارہ یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ایمان ہی سب سے اہم چیز ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان کلمے کی وجہ سے ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ڈوب رہا تھا تو اللہ نے کیا کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے 47 تک پڑھیے۔ جب انہوں نے پکارا تو رب نے کیا کہا؟ جی نہیں، وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ ارے جب وہ خون تھا تو کہا اہل نہیں، تو پتہ یہ چلا اسلامی رشتہ، دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے، اس لیے ذرا اس کا خیال رکھیے اور آپس میں صلح کرائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2585، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ کس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بھائیوں کو سہارا دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، الف و محبت میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کو کہیں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار لگ جائے تو پورے جسم کو بخار لگا ہوا ہے۔ تو مومن آدمی کو کہیں بھی تکلیف ہو تو ہم اور آپ اس تکلیف کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں محسوس کریں۔ یہ ہے مومن آدمی، اور مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سدھار دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اللہ اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ اے اللہ دلوں کے اندر جو کینہ، کپٹ، حسد اور جلن ہے سب کو تو ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب